اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج ہماری حدیث نمبر 97 نمبر حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث کے ہاں ایک رات بسر کی. اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے. آپ نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو رہے. پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے، یا کچھ ایسا ہی فرمایا، اور پھر نماز پڑھنے لگے. میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعت پڑھیں. اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی. پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. جی، آج کی حدیث جو ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے نکل رہی ہیں. دیکھیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث جو تھیں، ان کے سگے بھانجے تھے. دیکھیں، محرم رشتہ ہے، اس وجہ سے رات کو ان کے حجرہ مبارک کے اندر موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت جلوت سب ہمارے سامنے ہے. تو آپ اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے ہاں ایک رات بسر کی، یعنی وہ رات کو ان کے ہاں انہوں نے قیام کیا، کیونکہ یہ محرم رشتہ ہے. ادروائز کوئی کسی صحابی کی کیا مجال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر وہ رات بسر کرے. اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس ہیں. آپ نے عشاء مسجد میں ادا کی. یہ دیکھیں، عشاء کی نماز آپ مسجد میں ادا کر کے آئے ہیں، پھر اپنے گھر تشریف لائے، 4 رکعت نفل پڑھ کر سو رہے. اب یہ 4 رکعت گھر میں جو پڑھی ہے نا، یہ نفل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نفل ہے، یعنی تہجد ہوگی. یہ پڑھ کر سو رہے. آپ نے تہجد کے نفل 2 بھی پڑھے ہیں، 4 بھی پڑھے ہیں، 8 بھی پڑھے ہیں. پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے، یعنی انہوں نے یہ پوچھا کہ اس بچے نے نفل تہجد کے ادا نہیں کیا، یا کچھ ایسا ہی فرمایا، اور پھر نماز پڑھنے لگے. باجماعت نماز نہیں تھی یہ. میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، یعنی انہوں نے ایسے کیا کہ جو یہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی دائیں جانب کر لیا، کیونکہ یہ یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نفلی نماز تھی اور جماعت سے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی نماز تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اپنے بھتیجے کو، اپنی دائیں جانب کر لیا، بائیں سے. اگر یہ فرض نماز ہوتی تو آپ ان کو آگے، آپ خود آگے تشریف لاتے اور ان کو امامت کرواتے. یہ نفلی نماز تھی، یہاں سے ہمیں پتہ چلا. اور 5 رکعت پڑھی. اب یہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے 5 رکعت پڑھی. ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وتر ادا کیے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ وتر طاق میں ادا کیے ہیں. 1 بھی ادا کیا، 1 سے لے کے 9 تک آپ نے ادا کیے. 1 3 5 7 اور 9. ممکن ہے آپ نے یہ 5 رکعت وتر ادا کی ہیں، یا پھر 3 وتر اور 2 نفل یا سنت ادا کی ہیں. اس کے بعد 2 رکعت پھر یہ پڑھ لیا آپ نے. یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وتر جو ہیں وہ آپ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور وتروں کے بعد نفل نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد وتر کا مطلب ہے تالا، یعنی اس کے بعد نفل نہیں پڑھنے آپ نے وتروں کے بعد. پھر 2 رکعت سنت فجر ادا کی. فجر کی سنتیں جو ہے نا، وہ گھر میں ادا کرنا، اس کا بہت زیادہ درجہ ہے. یہ اگر سنت آپ گھر پہ ادا کرتے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ ایک حاجی جو ہے نا، اس نے احرام باندھا حج کے لیے، اور پھر وہ حج کے لیے آیا. یہ اس کے اتنا ثواب ہے جو سنت گھر پہ ادا کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ سنتیں جو ہیں وہ گھر میں ادا کرو، اور فرضوں کے لیے مسجد میں جاؤ. گھر میں نماز ادا ہونی چاہیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جو ہے وہ گھر میں ادا کی اور پھر سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی. پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے. صبح کی نماز کے لیے یعنی فرضوں کے لیے پھر آپ باہر تشریف لے گئے، یعنی فرض آپ نے پھر جماعت کے ساتھ پڑھے اور سنتے گھر میں ادا کی. اور یہاں تک کہ آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز، یعنی آپ
پوری طرح سے سو گئے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، اور یہ ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے بے شمار معجزات سنے ہیں، یہ کم از کم جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں 1000 ہیں، 1000 معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ تھا نا کہ امام جو ہے وہ مقتدیوں کی حالت پر مطلع نہیں ہوتا، ان کی حالت کا خیال رکھیں۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ وہ جب امامت کراتے تھے تو ان کے پیچھے جو مقتدی ہوتے تھے ان کی حالات کے اوپر وہ باخبر ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا فلاں مقتدی کیا، وہ آگے سے اور پیچھے سے برابر تک دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آگے سامنے نظر آتا تھا اسی طرح پیچھے سے بھی نظر آتا تھا۔ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ جب ہم اگر سو جائیں، ہمیں اونگ آ جائے تو ہمیں اٹھ کر وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کا وضو سونے سے تناقض نہیں ہوتا تھا، آپ کا وضو اور اس میں تناقض پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔